وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی عنایت سے جمعہ المبارک کے اس بابرکت دن ہم اپنے خالق و مالک کی چوکھٹ پہ حاضر ہیں، اس کے گھر میں جمع ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس حاضری کو قبول فرمائے اور آخری سانس تک وہ اپنی چوکھٹ پر سر جھکانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، گزشتہ جمعہ المبارک میں ہم نے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے عالم اسلام کے عظیم بطل جلیل خواجہ خواجگاں سلطان الہند معین بے کساں سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ اسی تسلسل اور اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ باتیں آج ان کی تعلیمات کے حوالے سے آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کرنی۔ حضرات، یہ جتنے اولیاء اللہ اور صوفیاء گزرے ہیں، اہل اللہ گزرے ہیں، ان کی زندگیوں کا اگر مطالعہ کیا جائے اور ان کو دیکھا جائے اور ان کی شخصیت، ان کے کردار اور ان کے افکار اور ان کی تعلیمات کو اگر بندہ پڑھے تو یہی بات سامنے آتی ہے کہ ساری زندگی انہوں نے بندوں کا بندگی کا رشتہ اللہ کی ذات سے مضبوط کیا، مخلوق خدا کے سینوں میں اللہ کی محبت کا چراغ روشن کیا۔ ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے امتی کا محبت، اطاعت اور اتباع کا رشتہ مضبوط کیا۔ یہ ان شخصیات کی زندگی کا مشن رہا، اور چونکہ یہ جو خطہ تھا ہندوستان کا، ہند کا، یہ بت پرستوں کا علاقہ تھا اور بتوں کی پوجا صدیوں سے یہاں کی جا رہی تھی۔ تو یہاں آ کر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے بڑی حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کے دین کی تعلیمات سے اس علاقے کو منور کیا، اور آج ان صوفیاء کی محنتوں کا یہ نتیجہ اور یہ ثمر ہے کہ لاکھوں کروڑوں انسان اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانیاں جھکاتے ہیں۔ ان کے پیچھے محنت ان اولیاء اور صوفیاء اور صلحاء کی ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ آپ کی تعلیمات میں سے کچھ باتیں آج میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جب تک اگر آپ کسی شخصیت کو پرکھنا چاہتے ہیں، کسی شخصیت کو دیکھنا چاہتے ہیں، کسی شخصیت کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو دو چیزیں انتہائی اہمیت کی حامل ہیں۔ نمبر ایک، اس شخص کا، اس کے افکار کیا ہیں، اس کی تعلیمات کیا ہے، اس کی فکر کیا ہے، وہ کہتا کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کا اپنا کردار اور عمل کیا ہے، وہ کہتا کیا ہے، وہ کرتا کیا ہے۔ اور حضور غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ
لیکن ان کا لقب ہی غریب نواز پڑا. کس وجہ؟ کہ غریبوں کی دلجوئی کرنا، ہمدردی کرنا، غریبوں کے اور اللہ کی مخلوق کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھنا، دوسروں کی دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھنا. اللہ ایک میٹنگ میں، ایک گیدرنگ میں اور ایک محفل میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کے اندر 3 خصلتیں پائی جائیں، 3 کوالٹیز پائی جائیں، تو سمجھ جاؤ وہ اللہ کا محبوب ہے. جس شخص میں 3 باتیں پائی جائیں، سمجھ جاؤ وہ اللہ کا محبوب ہے. وہ 3 باتیں کیا؟ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ارشاد فرمایا، نمبر 1 سخاوت. فرمایا دریا جیسی سخاوت کہ اپنے بھی پی رہے ہیں، بیگانے بھی پی رہے ہیں. ایسا سخی ہے کہ اس دریا سے اللہ کی ساری مخلوق فیضیاب ہو رہی ہے. وہ زمینوں کو بھی سیراب کر رہا ہے، وہ جانوروں کی پیاس بھی بجھا رہا ہے، وہ کیڑے مکوڑوں کی پیاس بھی بجھا رہا ہے، انسانوں کی پیاس بھی بجھا رہا ہے، وہ لوگوں کی ہر ضرورت میں ان کے کام آ رہا ہے. جس طرح دریا سے اللہ کی ساری مخلوق فائدہ اٹھاتی ہے، فرمایا رب کے محبوب بندے سے بھی اللہ کی ساری مخلوق کو فائدہ ملتا ہے. اللہ کے محبوب بندے سے کسی کو نقصان نہیں پہنچتا. رب کے محبوب بندے سے وہ ایسا سخی ہوتا ہے، ایسی سخاوت کرتا ہے کہ اس کے عمل سے، کردار سے، اس کی زبان سے، اس کے اخلاق سے، بیہیویئر سے، کیریکٹر سے، اس کی ہمسائیگی اور پڑوس سے ہر کسی کو فائدہ ہی ہوتا ہے، کسی کا نقصان نہیں ہوتا. اور یہی تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی بیان فرمائی ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، او کما قال علیہ السلام، کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے بھی دوسرے محفوظ، جس کی زبان سے بھی دوسرے محفوظ. تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کا محبوب بندہ وہ ہے جس میں دریا جیسی سخاوت پائی جائے. جس طرح دریا سخی ہے کہ ساری مخلوقات کو فائدہ دے رہا ہے، فرمایا اگر کسی بندے میں یہ سخاوت والا بس، جنراسٹی والا بس پایا جائے، سمجھ جاؤ اللہ کا محبوب بندہ ہے. اور دوسری بات خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا آفتاب جیسی شفقت، مرسی، شفیق، محبت اور شفقت کے ساتھ مخلوق خدا کے ساتھ بیہیویئر کرنے والا. فرمایا جس طرح آفتاب ساری مخلوق پر شفقت کرتا ہے کہ اس کی سورج کی کرنیں فصلوں کو بھی فائدہ دیتی ہیں، اس کی سورج کی کرنوں سے انسانوں کو بھی فائدہ مل رہا ہے، اس کی سورج کی تپش سے جانوروں کو بھی فائدہ ملتا ہے، حشرات الارض کو، زمین کو فائدہ. کہا جس طرح سورج شفیق ہے ساری مخلوق کے لیے، اللہ کا محبوب بندہ بھی رب کی مخلوق کے لیے شفقت کا پیکر ہوتا ہے. کہا لوگوں جس میں سخاوت دریا جیسی، جس میں شفقت سورج جیسی پائی جائے، سمجھ جاؤ اللہ کا محبوب بندہ ہے، وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے. اور تیسری بات خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ فرمایا تواضع، عاجزی، انکساری. کہا سخاوت، شفقت اور انکساری، جھکا ہوا بندہ، مٹا ہوا بندہ. اور تواضع بھی کیسی؟ فرمایا جیسی زمین ہے، سارے اپنے پیروں تلے اسے روند رہے ہیں، کوئی بھاگ رہا ہے، کوئی چیر رہا ہے، کوئی اسے پھاڑ رہا ہے، لیکن وہ کسی سے گلہ شکوہ نہیں کرتی، وہ خاموش ہے. ایسی عاجزی، انکساری اس کے اندر، بندے جو مرضی کرتے پھر لیکن کسی کو کوئی نقصان نہیں، کسی کو کوئی اس کی وجہ سے کوئی ضرر نہیں، کوئی تکلیف نہیں ہے. فرمایا جس میں سخاوت دریا جیسی، شفقت سورج جیسی اور تواضع زمین جیسی پائی جائے، جس میں یہ 3 باتیں پائی جائیں، سمجھ جاؤ وہ اللہ کا محبوب ہے، وہ رب کا محبوب بندہ ہے. یہ تعلیمات ہیں کس کی؟ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ. اللہ اکبر. اور پھر ایک بار جگہ ایک اور نشست کے اندر دلیل العارفین میں اس کا ذکر کیا کہ
خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ سے ان کا درویشی کنوں کہندے نے؟ درویش کون ہوندے نے؟ درویشی کس چیز کا نام ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ درویشی اس بات کا نام ہے کہ اس کے پاس جو آئے اسے محروم نہ کیا جائے۔ درویش کے دروازے سے آنے والا کبھی خالی نہیں جاتا، کہا جو آئے اسے محروم نہ کیا جائے، اگر کوئی بھوکا ہے اسے کھانا کھلایا جائے، اگر کوئی ننگا ہے اسے کپڑا پہنایا جائے، اس بات کا نام درویشی ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا کسی شکل میں بھی اسے خالی واپس نہیں لوٹانا چاہیے، اسے خالی واپس نہیں لوٹانا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور فرماتے ہیں اس کا حال پوچھ کر اس کی دلجوئی کرنی چاہیے، اس کا حال پوچھیں اس کی دلجوئی کریں۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ صوفیاء کے ہاں آج بھی آپ دیکھ لیں، صدیاں گزرنے کے بعد بھی ان کے مزارات پر لوگوں کا ہجوم رہتا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ وہ مخلوق خدا کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھتے تھے۔ لوگ اپنا دکھڑا سناتے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، لوگوں کا غم سن کر، تکلیف سن کر رونا شروع کر دیتے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اس کا درد نہیں، یہ میرا درد ہے۔ آج نظام الٹ ہو گیا کہ کسی کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھنا تو دور کی بات ہے، آج لوگ دوسروں کو تکلیف میں مبتلا دیکھ کر خوشیاں مناتے ہیں کہ چلو چنگا ہویا۔ یعنی نظام الٹ ہو گیا نا۔ پہلے یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ جو مخلوق ہے نا، اللہ کے جتنے بھی مخلوقات ہیں، جتنی رب کی مخلوقات اللہ نے جو بھی پیدا کی ہیں، نبی یہ مخلوق جو ہے اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے، الخلق کلہم عیال اللہ، جتنی بھی مخلوقات ہیں، الخلق کلہم عیال اللہ، یہ ساری مخلوقات یہ اللہ کی فیملی ہے۔ فرمایا لوگوں تم میں بہتر انسان وہ ہے جو رب کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، تم میں بہتر وہ جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے فرمایا درویشی اس بات کا نام ہے، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ، کہ جو اس کے پاس آئے محروم نہ کیا جائے، بھوکا ہے کھانا کھلایا جائے، پیاسا ہے پانی پلایا جائے، ننگا ہے کپڑا پہنایا جائے، اس کی ضرورت کو پورا کیا۔ فرمایا کسی حال میں بھی اسے خالی نہ لوٹایا جائے، اس کا حال پوچھ کر اس کی دلجوئی کی جائے۔ معاشرہ کتنا خوشگوار ہو سکتا ہے کہ اگر آج سوسائٹی اور معاشرے کے اندر ہم دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھیں، دوسروں کے درد کو اپنا درد سمجھیں، رشتہ داروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف بندہ سمجھیں، معاشرے میں ایک بہار آ سکتی ہے نا، لیکن نظام ہی الٹ ہو کر رہ گیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہ عالم تھا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا، کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، کبھی لوگوں نے بڑے ظلم کیے، کیونکہ یہ جو دین کا راستہ ہے نا حضرات، یہ پھولوں کا راستہ نہیں ہے، اس راستے پہ تکلیفیں بڑی آتی ہیں، دین کا کام آسان نہیں ہے، یہ آسان نہیں ہے کہ بندہ اپنا ملک چھوڑ کر یہاں پر آئے، کہاں پیدا ہوئے، کہاں گئے، کہاں پڑھے، کن کن علاقوں میں رہے، علم حاصل کیا، پھر شیخ کے ساتھ کئی سال رہے، پھر حکم دیا کہ آپ اجمیر کے ٹیلوں پر جا کر بیٹھ جاؤ، اور وہاں جا کر، اور پتہ بھی ہے کہ پورا علاقہ جو ہے وہ بدھ کدا ہے، جہاں سب رہنے والے بتوں کی پوجا کرتے، ایسے علاقے میں تنہا ایک بندے کو بھیجا جس کے پاس نہ اسلحہ ہے، نہ تلوار ہے، نہ کچھ ہے، ایک تسبیح ہے، ایک ٹوپی ہے، مصلی ہے، اور آ کر وہ اجمیر کے ٹیلے پر بیٹھا۔ لیکن اللہ نے اس کی زبان میں بلا کی تاثیر رکھی کہ تنہا ایک شخص نے لاکھوں لوگوں کے دلوں کی دنیا کو بدل دیا۔ وہ کردار تھا، تعلیمات تھیں، اخلاق تھا، بیہیویئر تھا ان کا۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص، اس وقت بھی مخالفتیں تو ہوتی تھیں، لوگ مخالف بھی تھے، اپنے بھی ہوتے ہیں، کسی بھی جگہ آپ رہتے ہو، کچھ آپ کے حامی ہوتے ہیں، محبت کرنے والے ہوتے ہیں، کچھ آپ کے مخالف بھی ہوتے ہیں۔ تو مخالفوں نے کسی بندے کو تیار کیا کہ جا کر ان کو قتل کرو۔ اب وہ بندہ قتل کے ارادے سے چھری خنجر چھپا کر خواجہ غریب نواز کے پاس آتا اور آ کر بیٹھ گیا۔ تو انہوں نے آ کر کہتا، حضور میں بڑی دوروں آیا، تھوڑی زیارت واسطے آیا، میں آخیا میں تھوڑے کو دعا کراواں چل کے۔ جی، باہر سے کچھ اندر سے کچھ، جسے منافقت کہتے ہیں، کہ آپ کے سامنے ہو بندہ ہاتھ چومے، پیچھے ہو برائیاں کرے،
اور کہا جی میں تے زیارت واسطے آیا، بڑی دوروں آیا تھوڑی زیارت کرنے واسطے۔ اللہ اکبر، آپ مسکرا پڑے۔ اللہ اکبر، یہ حضور کے غلاموں کی شان ہے۔ آپ مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا بھائی جو کام کرنے آئے ہو نا پہلے وہ کر لو۔ مسکرا کے فرمایا پہلے جو کام کرنے آئے ہو وہ کر لو، باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے خنجر نکال کے سامنے رکھ دیا اور معافی مانگی۔ سیدی شہنشاہ بغداد حضور غوث اعظم امام الاولیاء پیران پیر دستگیر، آپ فرماتے ہیں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کے سامنے تمہارے دلوں کی کیفیت ایسے ہوتی ہے جیسے شیشے کے گلاس کے اندر پانی ہوتا ہے۔ فرمایا تم یہ سمجھ رہے ہوتے ہو کہ تمہارے اندر کی باتوں سے وہ واقف نہیں۔ فرمایا جس طرح شیشے کے گلاس میں پانی میں ذرا سی بھی کوئی چیز ہو، کوئی تنکا ہو، کوئی گندگی ہو نظر آ جاتی ہے، فرمایا اللہ کے ولی کی نظر اسی طرح اس چیز کو دیکھ لیتی ہے۔ آپ نے فرمایا جو کام کرنے آیا ہے پہلے وہ کر۔ اب بڑا شرمسار ہوا اور وہ خنجر نکال کے سامنے کہا مینوں معاف کر دیو، مینوں تے فلانے بندے نے بھیجیا سی، میں آپ نہیں آیا، فلانے دی وجہ نال میں آیا تو قتل کرنے واسطے۔ تو جب اس نے نام لیا فرمایا اس کا نام لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا اس کا نام نہ لو، اس کا نام نہ لو، اس کو ظاہر نہ کرو۔ قدموں میں گر گیا، اس نے کہا مجھے معاف کر دے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس نے قدموں میں گر کر کہا، اس نے کہا مجھے سزا دیں، جو چاہیں سزا دیں، میں آپ کے قتل کے ارادے سے آیا تھا، یہ خنجر آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، میری غلطی ہے، قصوروار ہوں، جو چاہیں سزا دیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جملہ کہا، فرمایا وہ آنے والے سن، یہ ہمارا شیوا نہیں ہے، جو ہمارے ساتھ برائی سے پیش آتا ہے ہم اس کے ساتھ بھلائی سے پیش آتے ہیں۔ کہا ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، جو عمل دوسرا کرتا ہے وہ عمل ہم نہیں کرتے، یہ ہمارے اسلاف کا، ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ کہا کہ جو برائی کرتا ہے ہم اس کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، ہمارا یہ شیوا نہیں ہے کہ کسی کی برائی کا جواب برائی سے دیا جائے۔ حضرات یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ تعلیمات کے اندر ایک یہ بات بڑی اہمیت کی ہمیں، یعنی سبق یہ دیا کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے، برائی کرتا ہے، تکلیف دیتا ہے، نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، آپ خاموش رہیں، صبر کریں اس پر، اللہ رب العزت آپ کے لیے کافی و شافی ہے۔ اور جو بندہ صبر کرتا ہے نا، پھر اللہ اس کا غیب سے اس کی مدد بھی فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور مجلس کے اندر آپ تشریف فرما تھے، اس میں آپ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، فرمایا خدا کے ہاں جو چیز بڑی اہمیت کی حامل ہے نا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جس عمل کی بہت زیادہ اہمیت ہے، جو رب کے ہاں بڑا درجہ رکھتی ہے، فرمایا وہ مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرنا ہے۔ مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرنا، مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرنا، فریاد سننا ان کا ساتھ دینا، حاجت مندوں کی ضرورت پورا کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، اسیروں کو، قیدیوں کو چھڑانا، ناجائز جن پر ظلم ستم ہوئے، جنہیں گرفتار کر دیا گیا، ایسے قیدیوں کو چھڑانا۔ فرمایا خدا کے ہاں یہ چیزیں بڑا درجہ رکھتی ہیں، خدا کے ہاں یہ چیزیں بڑا درجہ رکھتی ہیں، بڑا مقام رکھتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، آپ نے سارا زور اگر آپ دیکھیں تو ان لوگوں نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کا، پیار کا، دل جوئی کا رویہ رکھا ہے ساری زندگی، دوسروں کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھا، اور پھر دوسروں کی مدد کے لیے، دوسروں کی خدمت کے لیے جو ان سے ہو سکا انہوں نے وہ خدمت ان کی ساتھ ان کی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو انسان کا وجود ہے، جو چند دن کی زندگی ہے فانی اور عارضی جو اللہ نے دی ہے اس دنیا کے اندر، اس کو مخلوق خدا کے لیے فائدہ مند بنایا جائے، آپ کے وجود سے دوسروں کو فائدہ ملے۔ اللہ نے اگر جسم دے ہی دیا ہے تو اسے پازیٹو کاموں میں استعمال کریں، نہ کہ نیگیٹو کاموں میں استعمال کریں۔ اللہ نے اگر دیکھنے کی، بولنے کی، سننے کی صلاحیت دی ہے، پازیٹو کاموں میں استعمال کریں، نیگیٹو کاموں میں استعمال نہ کریں۔
اس وجود کو خیر کا سرچشمہ بنا. یہ صوفیاء کی تعلیمات کا سب سے اہم اور بنیادی نقطہ ہے. وہ کہتے ہیں ایسا انسان جیسے مدارس کے اندر علم پڑھایا جاتا ہے، علماء تیار کیے جاتے ہیں، اسکالر بنتے ہیں، ڈگریاں ملتی ہیں، ڈگری ہولڈرز نکلتے ہیں، صوفیوں کے ہاں سے ایسے لوگ تیار ہو کے نکلتے تھے جن کے وجود سے مخلوق کو فائدہ ہی فائدہ نصیب ہوتا. جتھے جتھے بہ گئے اتھے دنیا بدل کے رکھ دیتے. تنہا ایک ایک شخص، آپ ہسٹری پڑھ لیں پوری اسلام کی تاریخ کے اندر، اور یہ بالخصوص برے صغیر پاک و ہند کے اندر، ایک بندہ تنہا کسی علاقے میں جا کے بیٹھا، پورے علاقے کو اسلام کے نور سے منور کر دیا. وہ کیا تھا؟ وہ زبان کی مٹھاس تھی. وہ کیا تھا؟ وہ کردار اور اخلاق میں خوشبو تھی رسول کریم علیہ السلام کے کردار اور اخلاق. وہ دوسروں کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھنا تھا ان کا. اللہ اکبر. اور ہم نے پہلے بھی بات کی، ایک چیز جس پر آپ ہمیشہ زور دیتے تھے وہ والدین کی خدمت، رسپیکٹ. آج تو ادب نام کی چیز ہی ختم ہو گئی ہے. کسی کا کوئی ادب، حیا، شرم معاشرے میں باقی نہیں رہی. والدین، اساتذہ، علماء، حفاظ قراء، مشائخ، بڑے سفید داڑھیوں والے بزرگ، وہ سب چیزیں آج سوسائٹی اور معاشرے سے بالکل ختم ہوتی جا رہی. وگرنہ آج سے پیچھے آپ دیکھ لیں، کوئی بزرگ آ جاتا تھا، کس قدر رسپیکٹ تھی اس کی. آپ اپنی بچپن کی زندگیوں میں دیکھیں، دیہاتوں میں دیکھیں، گاؤں میں دیکھیں، بچیاں راستہ بدل لیتی تھی کوئی بزرگ سامنے سے آ رہے تھے، بچے راستہ چھوڑ دیتے تھے. آج وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی معاشرے اور سوسائٹی کے اندر. اولاد ماں باپ کا ادب نہیں کرتی، حیا نہیں کرتی، چاہے کہ کسی اور کا کیا، جس کے گھر پیدا ہوئے، جس نے جھولی میں جنم دیا ہے، اس کا ادب حیا ختم ہو گیا. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اس چیز پہ بڑا فوکس فرماتے تھے. وہ کہتے تھے والدین کے چہرے کو تکنا عبادت ہے. والدین کے چہرے کو تکنا عبادت ہے. ایک مجلس ہے ان کی، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مجلس کا ذکر فرمایا. اس میں آپ نے اس پر کلام کیا کہ کن کن چیزوں کو تکنا عبادت ہے. اس میں آپ نے فرمایا ماں باپ کے چہرے کو تکنا عبادت، قرآن حکیم کی زیارت عبادت، قرآن کی زیارت، قرآن کو تکنا یہ عبادت. فرمایا خانہ کعبہ کی زیارت عبادت. بندہ کچھ نہ کرے، بیٹھ کے کعبے نو محبت نال تکدا رہے، نیکیاں ہی نیکیاں. جو رحمتیں روز برستی ہیں ان میں سے وافر حصہ اسے بھی نصیب ہوتا ہے جو بیٹھ کے خالی کعبے کو محبت سے تکتا ہے. فرمایا ماں باپ کے چہرے کی زیارت عبادت، خانہ کعبہ کی زیارت. فرمایا علماء کی زیارت، اہل علم کی زیارت عبادت، اہل اللہ کی زیارت عبادت، مشائخ کی زیارت عبادت، صالحین کی زیارت عبادت. یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی. حضرات، ماں باپ کا ادب، بڑوں کا ادب، عزیزوں کا ادب، پڑوسیوں کے ساتھ احترام کا رشتہ، سفید بزرگوں والے بابے آ جائیں ان کا ادب، احترام، ان کی خدمت، سعادت. بندہ کھڑا ہو جائے. آج ہم دنیا داروں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. کوئی ایم پی آ جائے ساری قوم کھڑی ہو، حافظ قرآن آ جائے کوئی نہیں کھڑا ہوئے گا، قاری قرآن آئے کوئی عزت احترام نہیں، عالم دین آ جائے کچھ نہیں. آج ہماری جو نوجوان نسل اس ملک میں دین سے دور ہے، اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ کیونکہ سارا دن ہمارے گھروں کے اندر علماء مشائخ کی بدخوئیاں، غیبتیں، چغلیاں ہوتی ہیں. صبح سے شام تک بچے سنتے ہیں. اب جب ماں باپ سے صبح سے شام تک بدخوئیاں جنہوں نے سننی ہیں، انہوں نے ان کے پیچھے نماز کہاں پڑھنی ہے؟ آ کر ادب کہاں سے کرنا ہے؟ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک شخص کا واقعہ ذکر کیا. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں شیخ کی مجلس میں حاضر تھا. غریب نواز گفتگو فرما رہے تھے، عقیدت مند جمع تھے. آپ نے ایک واقعہ ذکر کیا. فرمایا ایک شخص تھا جو علماء سے حسد رکھتا تھا، مشائخ سے حسد رکھتا تھا. جب فوت ہونے لگا اور فوت ہونے کے بعد اب اس کا چہرہ قبلے رخ کرتے تھے تو چہرہ پھر واپس پلٹ جاتا تھا. بڑی کوشش کی کہ مرنے کے بعد اس کا چہرہ قبلے کی طرف پھیر دیا جائے، لیکن خود بخود چہرہ پھر کعبے سے مڑ جاتا. اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ نے واقعہ ذکر فرمایا ہاتف غیبی سے صدا آئی، اسے کیوں تکلیف دیتے ہو؟ اس نے دنیا میں
علماء سے، مشائخ سے اپنے چہرے کو پھیرا، ہم نے اپنی رحمت سے اس کو اب دور کر دیا۔ جو مشائخ اور اہل علم اور علماء کی بیعت بھی ہے، اس کا وبال موت کے وقت ظاہر ہوتا ہے۔ اکثر آپ دیکھیں اس کا وبال موت کے وقت پتہ چلتا ہے، آخری وقت بندے کو پتہ چلتا ہے۔ اور پھر اللہ جن لوگوں نے کام کیا، جنہوں نے دین کے لیے تکلیفیں برداشت کی، اللہ پھر ان کو عزتیں عطا کرتا ہے۔ حضرات امام احمد بن حنبل جیسی شخصیت، امام مالک جیسی شخصیت، امام اعظم ابو حنیفہ جیسی شخصیت، امام بخاری جیسا بندہ جس کی حدیث کی کتاب صحیح بخاری قرآن کے بعد آج دنیا میں سب سے زیادہ مقبول ہے، لیکن انہیں انہی کے شہر کے لوگوں نے اپنے شہر سے نکال دیا تھا۔ آخری بات، کبھی جنہوں نے دین ہم تک پہنچایا ہے نا، ان کی زندگیاں پڑھیں کہ انہوں نے تکلیفیں کتنی برداشت کی ہیں دین کے لیے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ ہمارے ائمہ مشائخ، کوڑے مارے گئے، ان کو جیلوں میں بند کیا گیا، کتنی کتنی کھالیں ادھڑ گئی ان کی۔ یعنی یہ پیچھے سے چلا آ رہا ہے ایک سلسلہ، دینداروں کے ساتھ معاملات یہ چلتے رہتے ہیں دنیا کے اندر، بڑی تکلیفیں آتی ہیں، لیکن صبر و شکر رہا۔ اور پھر جس دن امام احمد بن حنبل، سب سے پہلے امام اہل السنہ کا ٹائٹل جس شخصیت کے ساتھ لگا وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ہے۔ 2 یا 3 میل کا فاصلہ تھا بغداد میں، جہاں سے جنازہ اٹھا اور قبرستان لے جانا تھا، یعنی لاک ووڈ سے لے کر ٹاؤن تک کہہ لیں یا برکبی تک کہہ لیں، 2 میل کا فاصلہ تھا۔ اب تو بلڈنگیں ہیں نا، اس وقت تو سادے تھوڑے تھوڑے شہر تھے۔ صبح جنازہ چلا، رات عشاء کے بعد 2 میل کا فاصلہ طے کر کے پہنچا۔ تاریخ میں اتنا بڑا جنازہ جس میں لاکھوں انسانوں نے شرکت کی ہو، کسی نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ اور کتنی تکلیفیں دین کے لیے برداشت کی، اور وہ فرمایا کرتے تھے ہمارا فیصلہ کہ کون حق پر ہے یہ جنازے کریں گے، جنازوں پر تمہیں پتہ چلے گا کہ اللہ نے کیا انعام اور اکرام اور عزتوں سے سرفراز کیا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ یہاں سے جنازہ وہاں تک گیا، صبح چلا، رات کے وقت قبرستان تک پہنچا، لاکھوں انسان ان کی جنازے کے اندر شریک، فرشتے آسمانوں سے اترے جن کے جنازوں میں، غیر مسلموں نے جن کے جنازوں کو دیکھ کر اسلام قبول کیا۔ اللہ اکبر۔ حضرات یہ لوگ دین کے لیے کام کرنے والے، اس لیے اپنے دلوں کی دنیا کے اندر کبھی بھی علماء، مشائخ، اہل اللہ، اہل دین جو طبقات ہیں، ان کے بارے میں حسد، نفرت، بغض، ان سے ہمیشہ اپنے دلوں کو پاک رکھنا چاہیے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انجام کے وقت، آخر کے وقت پتہ چلتا ہے، بندہ پھر اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ ہمیں حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ حافظ صاحب گفتگو کا خلاصہ بیان فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام واتم التسلیم علی سیدنا و نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ وقال اللہ تعالی فی القرآن الکریم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ وقال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس۔ Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran that what is better in goodness, in perfecting goodness than goodness. And the Rasul sallallahu alayhi wa sallam said that a person who the best of people is the one that benefits people. So giving a summary of today's speech, taking from the lessons and the life of Khwaja Ghareeb Nawaz Mu'in-ud-Din Chishti Rahmatullah Alayhi Qaddasallahu Sirrahu, may Allah sanctify his secret and ennoble his status.
that one of his teachings was goodness towards others. And this was a theme amongst all of the awliya, and this is one of the statures of making a person into the awliya. Not just locking themselves in the masjid or secluding themselves, going into a khalwa or a jilla, going on i'tikaf, but also benefiting people. This is something that Allah subhanahu wa ta'ala has made this temporal abode for, that we benefit others. This is something that we will be asked about. Khwaja Ghareeb Nawaz rahmatullah alayhi mentioned in a gathering 3 things in terms of how does one become beloved to Allah. So there are 3 qualities. So the first one is generosity, and he explained generosity in being like a river. Then he said the second one is humility. So humility in being like the land. And then he mentioned the third one, which was softness or mercy, and being like the sun. Now he mentioned these 3 qualities, but also why did he mention the giving examples with nature that we depend upon? So generous, being like the river. The river flows and it does not, it doesn't, forgotten the word, but it doesn't favor another person over another person. Everyone benefits from it. People take benefit from it by plowing the field, making little canals so that we can then grow food. Also from the river we have fish which we can eat from. Also we have in the river that we have the water cycle. So that water will evaporate, it will form clouds, and it will rain, and it will benefit us as well in that regard. So he said, be generous to others like the river. The second quality that he mentioned was softness and being like the sun. Now, with the sun, this is something that we all depend upon. We need the sun to be able to see outside. We need the sun to also have food. So those of you that are doing biology, GCSE biology, you should know photosynthesis. So this is something that plants make food for us. And then also with the sun, in that it's gentle, that you see in the morning as it rises, it's generally is a beautiful sight to see. Something that reminds us of Allah subhanahu wa ta'ala, something that everyone is taken into awe by. And that is the softness of the sun. Then Khwaja Ghareeb Nawaz rahmatullah alayhi, he mentioned the third quality, which is humility. And he said, be like the land. So as we walk over the land every day, we're driving our cars and everything, does it ever complain? Has the land ever said that you're sitting on top of me? If you've ever been in grappling or wrestling or anything, someone's on top of you, you want to get out of it, don't you? But the land is humble, has tawadu, is firm, and it doesn't complain about what we do on top of it. So he says, be like the land when helping someone, and that's humility. Another gathering, he was asked as well, how does one become a darwish, or how does one become close to Allah subhanahu wa ta'ala? And so with that, he mentioned that a true person of Allah, true awliya of Allah, is someone who helps someone when they come to them in a time of need. Now we hear a lot of things that, maybe school or in the media, such and such a footballer has talked about his mental health problems and this and that. We need to help other people with mental health. This is all the media saying it, but the thing is that if we look at all of the people that came before us, from, the people that we should take an example from, they have shown us that how do we help people. Someone requires a payment in debt, if we are able to help them with that, then we should do so, or if we can point them in the direction of doing so. If somebody requires food, requires assistance, we should be the people that can help them. And I say that to myself first and foremost, that I should do more to help others. And as I mentioned in the hadith of the Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man yanfa'un nas, it was in this gathering when he mentioned that hadith that
Abdullah ibn Umar asked, who are these people who benefit people? Who are these people that are the best of people, that benefit people? And he said, of people, the most beloved by Allah are those with the most benefit to people, and the most beloved action to Allah is to make a Muslim happy, relieve him from a plight, pay a debt on his behalf, or to protect him from hunger. And it's dearer to me to accompany a brother to fulfill his need than to seclude myself in this mosque, i.e. the Masjid of Medina. And whoever withholds his anger, Allah subhanahu wa ta'ala will cover his faults, and whoever holds back his rage, which he is able to let go, Allah will fill his heart with serenity on the day of resurrection. May Allah subhanahu wa ta'ala make us from the people that are khayrun nas, man yanfa'un nas, that we are the people to benefit others. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakallah khair. रात बहुत से हजरात ने दुआओं के लिए कहा।